اس ویڈیو میں ہم دائرے کا تصور اور اس سے تعلق رکھنے والے اصطلاحات کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مستوی میں دو نقاط، نقطہ او اور فاصلے سے نقطہ پی ان کے درمیان کا فاصلہ نصف قطر مان کر نقطہ او کو مرکز لے کر جب نقطہ او کے اطراف میں نقطہ پی کو گھمایا جائے تو حاصل ہونے والی شکل دائرہ رہے گی، اور اس خط پر کے تمام نقاط پی مرکز او سے ہم فاصلے پر رہیں گے اور وہ فاصلہ نصف قطر رہے گا۔ اس طرح سے حاصل ہونے والی شکل دائرہ رہے گی۔ مستوی میں ایک نقطہ او طے شدہ فاصلہ لے کر جب ہم یا طے شدہ نصف قطر لے کر جب ہم دائرہ شکل کھینچتے ہیں تو دائرے کی یہ خط پر بے شمار نقاط پی میں سے ہم کوئی بھی نقطہ چن سکتے ہیں۔ تو ہم نے ایک نقطہ اے لیا، دوسرا نقطہ ہم نے بی چنا جو دائرے پر ہے، مرکز او ہے۔ اے اور بی کو اگر ہم خط سے جوڑتے ہیں تو یہ خط پوری طرح سے دائرے کے اندر نظر آ رہی ہے، جس کے آخری والے نقاط نقطہ اے اور بی، جسے ہم اختتامی نقطے کہیں گے، یہ دائرے پر ہے، اور اس قطع اے بی کی جو خط ہے وہ دائرے کے اندر ہے، اسے ہم وتر کہیں گے۔ اسی وتر کو اگر ہم مرکز کے قریب لے کے جائے تو ہم کو یہ وتر کی لمبائی زیادہ نظر آئیں گی، جیسا کہ شکل میں سی ڈی وتر ہے، اے بی وتر کے بنسبت اس کی لمبائی زیادہ ہے۔ اسی سی ڈی کو ہم مرکز پہ لے جاتے ہیں، مرکز پہ لے جانے سے یہ خاص وتر ہو جاتا ہے۔ یہ وتر ایسا وتر ہے جو مرکز سے گزر رہا ہے، اس کی لمبائی دائرے میں وتر کے اعتبار سے سب سے زیادہ رہیں گی، یعنی سب سے لمبا وتر مرکز سے ہو کر گزرتا ہے، اور اس کو ہم خاص نام سے جانیں گے، اور وہ خاص نام ہے قطر۔ دائرے میں ہم بے شمار قطر بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے اسی قطر کو ہم نے تھوڑا سا گھما دیا، مرکز سے گزر رہا ہے، دوسرا قطر بن گیا۔ اسی طرح سے اور قطر بنا سکتے ہیں، دائرے میں ہم بے شمار قطر بنا سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، مستوی میں اگر ہمارے پاس ایک دائرہ ہے جیسا کہ شکل میں نظر آ رہا ہے، درمیان میں لال جو نقطہ ہے وہ مرکز ہے، طے شدہ نصف قطر لے کر جب ہم نے خط لال والی کھینچے ہے تو یہ دائرہ شکل بن گئی ہے۔ اس لال خط کے اندر بند جو علاقہ ہے یہ دائرے کا اندرون کہلاتا ہے، اور اس میں بے شمار لاتعداد نقاط ہے۔ جو مستوی میں ہم نے دائرہ شکل بنائے ہیں، دائرے کی خط چھوڑ کر اس دائرہ نما بند علاقے کے اندر اس پیلے رنگ سے دکھے ہوئے یہ تمام علاقہ یہ دائرے کا اندرون ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ مستوی ہے، پورا علاقہ جہاں ہم نے شکل بنائے ہیں، دائرہ مرکز ہے، لال نقطہ درمیان میں، طے شدہ نصف قطر لے کر لال خط سے جب دائرہ بنایا گیا تو اس خط کو چھوڑ کر باہر کا جو علاقہ ہے یہ دائرے کا بیرون جو اس میں پیلے رنگ سے نظر آ رہا ہے، ہلکے پیلے سے، اور یہ لال خط کے اندر بند ہوا علاقہ پوری طرح سے یہ دائرے کا اندرون۔ اس طرح سے دائرے کا بیرون اور دائرے کا اندرون یہ علاقے دھیان رکھے، صرف ادھر ہی نہیں، یہ سب طرف دائرے کا بیرون موجود ہے، اور دائرے کا اندرون اس لال خط کے اندر، اور یہ لال خط دائرے کی خط ہے جس پر بے شمار لاتعداد نقاط پی موجود ہے، جو مرکز سے ایک طے شدہ نصف قطر فاصلے سے ہی ہر ایک کا فاصلہ رہے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں مرکز متماثل دائرے۔ ایک مستوی میں ایک نقطہ چنا گیا او، دوسرا نقطہ پی، اس کا طے شدہ فاصلہ نصف قطر رہے گا۔ اسی طرح سے مستوی میں دوسری جانب پھر سے دو نقاط لیے گئے، ایک نقطہ او، دوسرا نقطہ پی۔ جتنا فاصلہ یہ
ان کے درمیان کا ہے اتنا ہی فاصلہ یہ دو کے درمیان کا، یعنی ان کا نسکتر اور اس کا نسکتر آپس میں مساوی رہے گا۔ او کو مرکز مان کر جب ہم نقطہ پی کو اطراف میں گھمائیں گے حاصل ہونے والی شکل دائرہ رہیں گا۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی مرکز او مان کر نقطہ پی کو اطراف میں گھمانے سے حاصل ہونے والی شکل دائرہ رہیں گی، اور یہ دونوں ہی دائروں کی ایک خاص بات رہیں گی۔ وہ خاص بات یہ ہے کہ ان کے نسکتر ایک ہی لمبائی کے ہیں، اس لیے یہ دائرے متماثل دائرے ہیں۔ جیسا کہ دائروں کے نسکتر مساوی ہو تب دائرے متماثل کہلاتے ہیں، اسے یاد رکھیں۔ مستوی میں ایک نقطہ او دوسرا نقطہ پی طے شدہ فاصلہ نسکتر مان کر جب ہم نقطہ پی کو اطراف میں گھماتے ہیں تو یہ دائرہ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اسی مرکز او کو مان کر ہم فاصلہ بڑھا دیتے ہیں، اور اب نسکتر ہمارا رہے گا او پی 1۔ پہلے ہمارا نسکتر تھا او پی جس کا ہم نے دائرہ لال رکیل سے بنا دیا ہے۔ اب ہم نے فاصلہ بڑھا دیا، مرکز وہی ہے او، اب نسکتر رہے گا او پی 1 یہ نسکتر ہے۔ اب پی 1 کو ہم مرکز او کے اطراف میں گھما کے دائرہ نما شکل حاصل کریں گے۔ ان دونوں ہی دائروں کی خاص بات یہ ہے کہ ان دونوں دائروں کا مرکز ایک ہی ہے، ایک ہی نقطہ ہے جو کہ او ہے، اور ان کے نسکتر مختلف لمبائی کے ہیں۔ اس طرح یہ جو شکل حاصل ہوئی ہے انہیں ہم مرکز دائرے کہیں گے۔ جیسا کہ جب ایک سے زیادہ دائروں کا مرکز ایک نقطہ ہو اور نسکتر غیر مساوی یا مختلف ہو تب وہ ہم مرکز دائرے کہلاتے ہیں۔ مستوی میں ایک نقطہ او دوسرا نقطہ پی جیسا کہ ہم لے کر دائرے بنائے ہیں، اسی طرح سے مستوی میں یہاں پہ ابھی ہم نے دو نقاط لیے ہیں، ان کے درمیان کا فاصلہ نسکتر ہے۔ مرکز ایک کو مان کر اطراف میں دوسرا نقطہ گھمایا گیا، حاصل ہونے والی شکل دائرہ۔ اب ہم مستوی میں دوسرا نقطہ لیتے ہیں اور اس کا فاصلہ نسکتر کے لیے پھر سے طے کرتے ہیں ایک اور نقطہ لے کر۔ اس کا نسکتر الگ ہے پہلے دائرے سے، مرکز ایک نقطے کو مان کر دوسرے نقطے کو اطراف میں گھماتے ہیں، حاصل ہونے والی شکل دائرہ۔ جب دونوں ہی دائروں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دائرے کا مرکز اور یہ دائرے کا مرکز مختلف ہے۔ دونوں ہی دائرے ایک دوسرے کو دو نقاط پہ کتا کر رہے ہیں۔ ایک نقطہ یہ ہے کتا کرنے والا، دوسرا نقطہ یہ ہے۔ دونوں کے نسکتر الگ الگ ہے، مرکز الگ ہے۔ ایسی حالت میں یہ دائروں کو متقاطع دائرے کہیں گے۔ متقاطع دائرے ایسے دائرے یا دو دائروں کے مرکز جب مختلف ہو اور ان کے نسکتر غیر مساوی یا مختلف ہو اور ان کے دو نقاط مشترک ہو تب وہ متقاطع دائرے کہلاتے ہیں۔ مستوی میں ہم نے ایک نقطہ مرکز چن رکھا ہے، طے شدہ فاصلہ لے کر ہم نے دائرہ شکل بنائے ہیں، اور اسی علاقے میں یعنی اسی مستوی میں ہم نے ایک خط لیے ہے۔ یہ خط اور دائرے کا ابھی کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ ایک ہی مستوی میں دونوں شکل بنائی گئی ہے۔ اسی خط کو ہم دائرے کی طرف لے آتے ہیں۔ جب خط کو نیچے کی طرف ہم لے آتے ہیں تو ہم دھیرے دھیرے جب خط کو قریب لاتے ہیں تو ایک حالت ایسی آتی ہے کہ جہاں پہ خط دائرے کو صرف ایک نقطے پہ مس کرتی ہے، اور وہ نقطہ دائرے پر بھی ہے اور خط پر بھی ہے، اور یہ حالت میں یہ اب خط نہیں بلکہ ایک خاص نام سے جانی جائیں گی، اور وہ خاص نام ہے مماس۔ اب یہ اسی مماس کو ہم نیچے کی طرف گھسراتے ہوئے لے چلتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، اسے تھوڑا نیچے لے جاتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اب یہ مماس نہیں ہے بلکہ یہ دائرے کو دو نقطوں پر کتا کر رہی ہے۔
دو نقطوں پر کتا کر رہی ہے۔ اسی خط کو ہم اور نیچے کی طرف لے چلتے ہیں، پھر ہمیں یہ خط دو نقطوں پر دائرے کو کتا کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اسے پھر اور نیچے کی طرف لے چلتے ہیں، پھر ہمیں یہ خط دائرے کو دو نقطوں پر کتا کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اس طرح سے جب ہم اس کو دھیرے دھیرے نیچے لے چلتے ہیں، ایک حالت یہ آئی ہے کہ یہ مرکز سے ہو کر گزر رہی ہے اور دائرے کو دو نقطوں پر کتا کر رہے ہیں۔ اگر یہ خط کا باہر کا یہ علاقہ اور ادھر کا یہ نقطے کے بعد کا خط کا یہ علاقہ اگر نکال دیا جائے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دونوں اختتامی نکات پوری خط اندر مرکز سے ہو کر گزری تو یہ قطر رہے گا، یعنی سب سے بڑا وتر۔ چلیے اسے اور تھوڑا نیچے کی طرف لے چلتے ہیں۔ ابھی بھی حالت یہ ہے کہ یہ دائرے کو دو نقطوں پر کتا کر رہی ہے۔ پھر نیچے کی طرف لے چلتے ہیں، ابھی بھی حالت وہی بنی ہوئی ہے کہ یہ دائرے کو دو نقطوں پر کتا کرتی ہے۔ اب اسے دھیرے دھیرے نیچے کی طرف لے چلتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک حالت ایسی آئی ہے کہ یہ پھر سے دائرے کو صرف ایک نقطے پر مس کریں گی، اور اس حالت میں پھر سے ہمیں مماس ملے گا، یعنی دائرے پر مماس۔ اور یہ دونوں نکات خاص نام سے جانے جائیں گے۔ درمیان میں جتنی بھی بار ہم نے اسے نیچے کی طرف لے کے آئے ہیں، ان پوری حالتوں میں یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ دائرے کو دو نقطوں پر کتا کرتے ہوئے گزری ہے، اس لیے یہ درمیان کے تمام حالتوں میں یہ قاطع خط کہلائیں گی۔ دائرے کو دو نقطوں پر کتا کرنے والی خط قاطع خط، دائرے کو ایک نقطے پہ مس کرنے والی خط مماس، اور جو نقطہ دائرہ اور مماس پر واقع ہوتا ہے اسے ہم تماسی نقطہ کہتے ہیں۔